توڑ دیتے ہیں۔ تو آگ یہ لفظ عربی کا ہے، عربی محاورے میں استعمال ہوتا ہے۔ تو بادشاہ جب کوئی اپنا احکام اپنی رعایا کو دیتا ہے تو وہ جو دستاویز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ان کو پابند کیا جاتا ہے احکامات کا، تو اس کو آگ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو احکامات اپنے بندوں کو دیے ہیں تو ان احکامات کی جو حکم عبوری کرتا ہے تو وہ اللہ کے آگ کو توڑنے والا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے شاید فرمایا من بعد میثاقی، کہ اس کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اس عہد کی وضاحت نامے بارے میں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب روحوں کو پیدا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک ان سے عہد لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا قالوا بلا، قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی۔ تو وہ عہد الست جو اللہ تعالیٰ نے وادی نعمان میں عرفات کے قریب پوری ذریت آدم سے لیا تھا، اس عہد کو یہ کیا کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ اللہ اب عہد کا توڑنا اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے نکل جانا ہے اور نافرمانی میں لگ جانا ہے۔ تو جتنے احکامات اللہ رب العزت نے انسانوں کو عطا فرمائے ہیں ان کی حکم عدولی کرنا اور نافرمانی کے راستے پر چل پڑنا یہ عہد کو توڑنے میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کا مطالبہ ہم سے نماز کا ہے، ہم نماز نہ پڑھ کے اس عہد کو توڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہم سے سچ بولنے کا ہے، ہم جھوٹ بول کر اس عہد کو توڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہم سے پاکیزگی کا ہے، ہم زنا سے اپنے آپ کو گندا کر کے اللہ کے عہد کو توڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ کا ہم سے جو مطالبہ ہے کہ معاملات میں صفائی ہو، معاملات میں کیا ہو، دھوکہ نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، تو ہم سب کو جب اس کے الٹ کر رہے ہیں تو ہم اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنا یہ فاسق لوگوں کا کام ہے، اور اللہ رب العزت نے پہلی نشانی کے طور پر اس کو ارشاد فرمایا۔ اور آگے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ یہ کاٹتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ رب العزت نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس سے انسان کی انفرادی اور اجتماعی قیام اور استحکام پر جس نجات کا مطالبہ ہے کہ انسان نجات حاصل کرے، تو اس کو توڑ دینا، اس میں رکھنا ڈال دینا، یہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ کا مصداق ہے کہ انسان کے آپس کے جو تعلقات ہیں، پھر اللہ اور بندے کے جو تعلقات ہیں، ان کے اندر جو خرابی پیدا کرتا ہے، ان کو جو توڑتا ہے، تو وہ کون ہے؟ فاسق آدمی۔ یعنی اللہ اور بندے کے جو معاملات ہیں اس میں جو کیا کرتا ہے، رکاوٹ ڈالتا ہے۔ ہمارے ہاں عرف میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ معاف فرمائے، جو لوگ دین کی جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں، دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ہم جوڑ دیتے ہیں دہشت گردی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ دہشت گردی کے ساتھ۔ اور جو لوگ اللہ اور بندوں کے درمیان جو روابط ہیں ان کو کاٹ رہے ہوتے ہیں، خراب کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ امن پسند لوگ ہیں۔ کون ہے؟ امن۔ یہ امن چاہتے ہیں، یہ فساد نہیں چاہتے، اور جو اصلی فساد کی جڑ ہے ہم اس کو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ اور بندوں کے درمیان جو رابطہ ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کو ایمان سے روکنا، لوگوں کو نیک اعمال سے روکنا، نیک لوگوں سے لوگوں کو دور کرنا، ان کے قریب مت جانا، یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں۔ یہ ساری صورتیں اسی میں آتی ہیں۔ اسی طرح رشتہ داری کے جو تعلقات ہیں، بہن بھائیوں کا جو تعلق ہے، اور خالہ ماموں چاچو کا جو تعلق ہے، اس کو توڑنا بھی اسی میں شمار ہے۔ تو رحم کے جو رشتے ہیں اللہ رب العزت ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم ان کو جوڑے رکھیں۔
والد اور والدہ کا رشتہ ہے، گھر والی کا رشتہ ہے، اولاد کا رشتہ ہے، جتنے بھی رحم کے رشتے ہیں ان کو جوڑے رکھنے کا مطالبہ اللہ کی طرف سے ہم سے ہے۔ تو جو شخص ان کو توڑتا ہے تو وہ شخص فاسق کیا ہے؟ فاسق ہے، نافرمان ہے، حد سے تجاوز کرنے والا۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑی وبا ہے کہ لوگ بیٹے کا تعلق والد سے کاٹتے ہیں، بھائی کا تعلق بھائی سے کاٹتے ہیں، خاوند کا تعلق بیوی سے کاٹتے ہیں۔ اور آج کل تو اللہ معاف فرمائے، یہ جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس کی بنیاد نکاح پر ہے، اور نکاح پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ کس کا ذریعہ ہے؟ پاکیزگی کا ذریعہ ہے کہ نکاح کے ذریعے سے انسان زنا سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے اس تعلق کو خراب کرنے کی ذمہ داری آج کل کے زمانے میں والدین نے اٹھا رکھی۔ اس سے بڑا کیا المیہ ہوگا کہ والد اور والدہ اپنے بیٹی اور بیٹے کے تعلق کو خراب کر کے اس کو حلال سے ہٹا کر حرام پر مجبور کر دیں۔ میں نے کئی دفعہ کہا کہ نکاح کے بعد والدین کی سرپرستی ختم ہو جاتی ہے، عورت خامد کی ہو جاتی ہے، اب اس کی زوجیت میں جب دے دی تو پھر بات اس کی ماننا اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے عرف میں یہ ذمہ داری بھی اللہ معاف کرے وہ لوگ نبھا رہے ہیں جن کو اس ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے۔ اور نکاح کے بعد اتنے لمبے وقفے تک دوریاں، اس کا سبب کون ہوتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں؟ والدین ہوتے ہیں۔ اور کھود کرید کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا کوئی ذاتی مسئلہ، تو اللہ تعالیٰ نکاح کے ذریعے سے زنا کو ختم کروانا چاہتا ہے۔ تو ہم نکاح کو باندھ لینے کے بعد اس کو توڑنے کے سارے حربے استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جب میاں اور بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو خاندان میں سے دو افراد، ایک لڑکی کی طرف سے ایک لڑکے کی طرف سے، وہ ان کی صلح صفائی کی کوشش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس رشتے کو دوبارہ سے قائم کر دیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ظلم ہے کہ جڑے ہوئے رشتوں کو توڑنا۔ آگے آ رہا ہے کہ وہ جو جادو سیکھتے تھے ان دو فرشتوں سے، ہاروت ماروت سے، ان کا جو بڑا کردار تھا وہ یہ تھا کہ یفرقون بین المرء وزوجہ، جادو کے ذریعے سے وہ کیا کرتے تھے؟ میاں اور بیوی کے تعلق کو کاٹتے تھے، اس کو ختم کرتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ تعلق صرف ان دو کا تعلق نہیں ہوتا، یہ پورے دو خاندانوں کا تعلق ہے۔ یعنی ایک نسل کا دوسری نسل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، تو جب یہ ٹوٹتا ہے تو بہت سارے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں۔ مثلا کسی نے ماموں کے یہاں شادی کی ہو تو جب یہ تعلق ٹوٹتا ہے تو کیا اس کی پاداش میں بہن بھائی کا تعلق ٹوٹے گا کہ نہیں؟ ٹوٹے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تعلقات کو جو جوڑا ہے اس کا ایک بڑا عظیم مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزگی چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ پاکیزگی چاہتے ہیں۔ حلال طریقے سے انسان اپنی شہوتوں کو پورا کرے، حرام طریقے سے ہرگز پورا نہ کرے۔ حرام سے کرے گا تو زنا خور کہلائے گا، حلال طریقے سے کرے گا تو اجر پائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھاتے ارشاد فرمایا تھا کہ تم جو اپنی خواہش کو پورا کرتے ہو اس پر بھی تمہیں ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ کہ ہم اپنی ایک ذاتی خواہش کو پورا کریں اس پر ثواب ملے، یہ بڑا عجیب لگتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر اسی خواہش کو تم غلط طریقے سے پورا کرو تو کیا گناہ کے مرتکب نہیں ہوتے؟ جب وہاں گناہ ہے تو یہاں کیا ہے؟ ثواب۔ یہاں کیا ہے؟ ثواب ہے۔ تو خدا را
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یہ فسق کی نشانی ہے کہ جن تعلقات کو جوڑنے کا حکم ہے ان کو توڑ دیا جائے، تو اس سے بڑا فاسق اور فاجر دنیا میں کوئی شخص نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں جہاں جہاں یہ خرابی پائی جا رہی ہے، دست بدستہ ان سے گزارش ہے کہ ان تعلقات کو اپنی انا کی بھیٹ انا بنا رکھی ہے، میری اس سے نہیں بنتی، اس کی میرے سے نہیں بنتی۔ اچھا، جب نکاح کیا جاتا ہے تو قبول صاحب آپ کرتے ہیں یا لڑکا کرتا ہے؟ ہاں جی، لڑکے کا والد قبول کرتا ہے یا لڑکا کرتا ہے؟ اور سین انگوٹھا لڑکی کرتی ہے یا محترمہ کی ماں کرتی ہے؟ جی، تو جنہوں نے قبول کیا تھا ان کو مسئلہ کوئی نہیں، اور جن کا اس میں کوئی دخل نہیں ان کو مسئلے ہی مسئلے۔ خدا کے لیے ہم ہوش کے ناخن، وگرنہ اتنے لمبے سمے تک اپنی بچیوں کو نکاح کے بعد بٹھانا، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ ایک تو ہے نا کہ کنوارا ہے، اب ایک ہے کہ اس بیچارے کا نکاح ہے، حلال طریقے سے وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے پر قادر بھی ہے، پھر اس کے درمیان میں رکاوٹ ڈالی ہوئی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جنت کے مستحق بن رہے ہیں؟ خدا کے لیے ان سلسلوں کو ختم کریں۔ اور اسی طرح جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، یہ نافرمانی کے کام ہیں، یہ اسی میں آتے ہیں کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ يُوصَلَ۔ تو نافرمانی کی طرف جانا اور حرام کی طرف جانا اور اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنانا، یہ فسق اور فجور ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ گناہ کر کے کوئی اللہ کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ گناہ کر کے خود ہی تو جہنم کا مستحق بنے گا، خود ہی تو آگ میں جائے گا، تو نقصان کس کا ہوا؟ گناہ کرنے والا۔ ہاں، ان کی برائیاں انہی پر آتی ہیں۔ اور اسی طرح وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ وہ اشخاص، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی محبوب تھے، ان کے درمیان میں ایسے کیڑے نکالنا، ایسی لڑائیاں بنا کر اچھالنا، ایسی داستانیں گھڑنا کہ لوگوں کا اعتماد ان نفوس قدسیہ سے اٹھ جائے، تو یہ بھی وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ سے تعلق ہے کہ ان لوگوں کو مختلف فی بنا دیا جائے کہ جن میں کوئی آپس میں اختلاف نہ تھا، محبت تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ چاہت تھی، اور دین کا رشتہ اس درجے کو پہنچا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زبانی طور پر ارشاد فرمایا کہ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، حالانکہ وہ حقیقت میں بھائی بھائی نہیں تھے۔ تو انہوں نے اس تعلق کا پاس اس طور پر کیا کہ یہ آسمان دنیا نے کبھی ایسا تعلق نہیں دیکھا۔ آپ ذرا سوچیں کہ آپ کی گھر والی ہو اور آپ اپنے سگے بھائی کو کہیں کہ میں اس کو طلاق دیتا ہوں، آپ نکاح کر لیں، یہ آسان کام ہے؟ کیا خیال ہے؟ یعنی اس کو اپنی ذات پر ذرا سوچیں کہ میری گھر والی ہو، میں اپنے بھائی کو آفر کروں کہ میں اس کو طلاق دیتا ہوں، تو اس سے نکاح کر لے۔ یہ ان نفوس قدسیہ نے یہ منظر بھی دکھایا۔ انصاری کہہ رہا ہے کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیجیے۔ میرا باغ ہے، آدھا آپ لے لیجیے، آدھا مجھے دے دیجیے۔ تو جن کا تعلق اتنا خوبصورت اور اتنا مضبوط، پھر اس تعلق پر اللہ کی طرف سے مہر بھی ہو، اللہ کی چاہت بھی ہو، اللہ نے چنا بھی ہو۔ حضور کے گھر میں جو آیا وہ اپنی مرضی سے آیا جی؟ جو گھر پر آئے تھے وہ آپ آئے تھے؟
اور جو در پر آئے تھے وہ خود آئے تھے. ہاں یہ اللہ کو سنا ہے. اور آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر والوں کو میرے در والوں کو خود پسند کیا ہے. تو جو اللہ کے پسندیدہ ہوں, جن کا تعلق مضبوط ہو, جن کی محبت مضبوط ہو, اور ہم کسی نیلے پیلے کی آواز سن کر پھر کوئی نظریہ قائم کر لیں کہ جی صاحب ان میں لڑائی تھی, محبت نہ تھی, تو اس سے بڑا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مصل کا مصداق اور اس سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. ایک لے چل رہی ہے کہ جی معلومات, ہمارے پاس بڑی معلومات ہیں, اس کے مقابلے میں معلومات پیش کریں. ارے ظالم, اس سے بڑا معلومات اور اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے جب تیرے ہاتھ میں قرآن ہے اور وہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اس سے بڑی دلیل بھی کوئی چاہیے, اور پھر تو کیڑے نکالتا پھر. اس سے بڑا بھی کوئی ظلم ہو سکتا ہے. اچھا یہ چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بڑی بات ہے. کسی بھی انقلاب کی شرط یہ ہوتی ہے کہ جو انقلاب برپا کرتا ہے اس کے جو تربیت یافتہ ہوتے ہیں وہ بے راہ روی کا شکار نہیں ہوتے. اگر ہم کہیں خدا نخواستہ کہ ذات اقدس نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کیا اور آپ کے معاون کون تھے؟ جی بول لیں. اگر کچھ ہوا تو مجھے صحابہ اس انقلاب کے معاون کون تھے؟ صحابہ کرام تھے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ خدا نخواستہ وہی اس انقلاب کا حصہ نہ رہے پھر گئے تو پھر تربیت کمزور ہوگی. بے شک. کیا خیال ہے؟ جی کیا حضور کی تربیت کمزور ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں. ہاں کبھی نہیں. ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو زبان سے کچھ نہ کہتے تھے, جس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے تھے وہ پلٹ جاتا. بے شک. اور یہ تاثیر تھی زبان کی کہ جن کی آنکھیں نہ تھی آواز سن کر ایسے آپ کے دیوانے ہو جاتے تھے کہ اپنی گھر والی کو قتل کرنے پر اتر جاتے تھے. ایک نبینا صحابی ہے, رسول اللہ کا شہدائی ہے, اس کی گھر والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکتی ہے. رات میں اس کے پاس جاتے ہیں, وہ سمجھتی ہے میرا خاوند میرے ساتھ لذت حاصل کرنے آیا ہے. اس کو یہ نہ پتا تھا کہ یہ تسکین دل کی کرنے آیا ہے, جسم کی نہیں کرنے آیا. چھرا گھونپا اور ختم کر دیا, یا رسول اللہ آپ کے خلاف بکتی تھی, میں نے اس کو رستے سے ہٹا دیا. سبحان, تربیت کا اتنا اثر ہے. اور کوئی اٹھ کر یہ کہہ دے خدا نخواستہ کہ ان کی تربیت ٹھیک نہیں ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں نا جب بچے لڑتے ہیں نا آپس میں تو کہتے ہیں کہ انہ دے والدین ہی ہو جو سن, انہ دے استاد ہی ہو جو سن. تو پھر آپ یہ باتیں کہہ کر اور سن کر کیا کہنا چاہتے ہیں پتہ ہے آپ؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کسی صحابی کو اعتراض اور تان کا ذریعہ بنا کر آپ کس ذات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یا ایسے جملے ایسے کلمات ایسے بیان سن کر آپ کس ذات کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں؟ گویا کہ آپ کا دعویٰ اتنا جھوٹا ہے محبت کا کہ آپ باپ اور بیٹے کے درمیان میں اتنی بڑی تفریق کرنے کے بعد بھی باپ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں. خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھیں. اس معاشرے کا بڑا المیہ ہے کہ آج کل یہ جو تعلیمی ذرائع گھر بیٹھے آ گئے ہیں. تعلیمی ذرائع گھر بیٹھے, کہیں جانے کی ضرورت نہیں, سب کچھ موجود ہے, سب کچھ موجود ہے. اور پھر اس نے اتنا اثر ڈالا کہ وہ جو چٹائیوں پر پاؤں رگڑ رگڑ کر آئے تھے ان کا علم کم نظر آنے لگا اور صاحب کا علم اوپر کو چلا گیا. اتنا ایزی لوڈ چڑھا کہ صاحب پہلے آسمان تک پرواز کر چکے تھے. انہوں نے پتہ ہی کہ یہ سارا کچھ تھے اسی جان دیا.
अल्लाह के बंदो, ये मालूमात हैं, ये इल्म नहीं है। इल्म वो होता है जो अमल पर मजबूर कर देता है। तेरी मालूमात तो तुझे मस्जिद तक नहीं लाती, तो तेरी मालूमात किस काम की? इल्म वो नूर है, वो रोशनी है जो दिलों में आती है, अमल पर मजबूर कर देती है। मालूमात तो काफिरों को भी हैं, तो फिर आप उनको क्या कहेंगे? यहूदी ईसाई जो मुनाजरा करते हैं मुसलमानों से, बड़े बड़े हजरात से, तो मालूमात तो उनके पास भी है, तो फिर आप उनको भी अच्छा कहेंगे? खुदा के लिए ये जो हमारा दौर चल रहा है, ये फितने और फसाद का दौर है, इसमें होश के नाखून लेने होंगे, समझना और सोचना होगा। जो बात सुने खटके पूछनी होगी, तब जाकर बचेंगे। वगरना आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि लोग सुबह को मुस्लिम होंगे, शाम को काफिर होंगे, शाम को मुस्लिम, फजर को काफिर। और आका ने फरमाया था कि हालात जहां तक चले जाएंगे कि मर्द अपनी बीवी से जिना करेगा। अरे मर्द अपनी बीवी से जिना, वो ऐसे जुमले बोलेगा, किसी से पूछेगा नहीं, उसकी बीवी को तलाक हो चुकी होगी, वो जिना कर रहा होगा। तो खुदा के लिए अपना ताल्लुक अहलुल्लाह से जोड़िए, अहले इल्म से जोड़िए, पूछिए अपने मसाइल, अपनी बातों के बारे में मालूमात लीजिए कि ये मेरे जुमले हैं, ये मैंने बोले हैं, ये काबिल गिरफ्त तो नहीं है। हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमने सब कुछ खुद से लेना शुरू कर दिया है, पूछना छोड़ दिया है। पूछना छोड़, सब कुछ खुद से ले रहे हैं। भाई साहब आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? जी फलां को मैंने मोबाइल में सुना इसलिए कर रहा हूँ। तो ये जवाब, फलां को मैंने मोबाइल में सुना है, वो यूं कह रहा था इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। बस ये सबसे बड़ी दलील। उसने कहां से लिया, ये तेरे बस की बात है। ये तो वही बताएगा ना कि जो उस रास्ते पर चला हुआ, वही निशानदेही करेगा कि उसने गलत लिया है या सही लिया है, गलत पहुंचाया है या सही पहुंचाया है। तो खुदा के लिए ये जो फिस्क की किस्में हैं, अल्लाह की आयत को तोड़ना है, और जिन चीज़ों को जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उनको तोड़ना है। और आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, वयुफ्सिदून फिल अर्ज़, और ज़मीन में फसाद करते हैं, ज़मीन में फसाद करते हैं। अल्लाह की नाफरमानी भी फसाद है। झगड़ा और फिस्क और फजूर, कत्लो गारत, झूठ, फरेब, धोखाधड़ी और मिलावट, ये सारा दुनिया में फसाद है, ये सारा। और मुसलमानों से और अहलुल्लाह से लोगों को नफरत दिलाना, उनसे दूर करना, ये भी सारा का सारा क्या है? फसाद फिल अर्ज़। और जो पूरी दुनिया में अब छाया हुआ है, हर तरफ फसाद ही फसाद है। मुसलमानों के अयूब को उछाला जा रहा है ताकि लोग इस्लाम से नफरत करने। दुनिया में जितना फसाद हो रहा है उस पर कोई नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन मुस्लिम मुआशरे में हल्की सी किसी से गलती हो जाती है तो पूरे इस्लाम की बदनामी कर दी जाती। अहले मदरसा के किसी एक फर्द की गलती पूरे मुआशरे पर थोप दी जाती। तो क्या किसी एक फर्द की गलती की वजह से वो सारा निजाम, वो सारा सिस्टम ही खराब हो जाता है? क्या ख्याल है? तो इंसाफ से काम लीजिए, फसाद से बचिए। उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग खसारा उठाने वाले हैं जिनकी ये सिफात हैं। अल्लाह के आयत को तोड़ते हैं, जिन चीज़ों को जेड़ने का हुक्म है उनको तोड़ते हैं, ज़मीन में फसाद करते हैं, यही लोग खसारे वाले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल और समझ की तौफीक अता फरमाए। जिन हज़रात ने सुन्नत नहीं पढ़ी वो सुन्नत अता फरमाए।